وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ مثنوی شریف کا جو درس ہوا تھا اس کے فیضان و بیان میں حضرت رومی قدس سرہ سامی کا یہ قول بلیغ زیر بحث تھا کہ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ چونکہ اس میں عشق حقیقی اور اس کے فیضان میں قرب و وصل اور نور عرفان کا ملنا، اور پھر نور عرفان کی جو روشنی ہے اس میں زندگی کے بقیہ مراحل بارگاہ قرب محبوب میں گزارنا، اس کا ایک تسلسل سے بیان تھا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور رخ پیش فرماتے ہیں کہ تاکہ ہر چھوٹے بڑے کو، ہر صاحب علم اور بے علم کو، ہر تجربہ کار اور نا تجربہ کار کو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو انہوں نے انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ترتیب دیا، اور واقعہ کا نتیجہ بیان کرنے کے بعد اس کی ساری کیفیات روشن ہو جانے کے بعد یکدم جو رخ بدلتے ہیں، دلوں کی جو کایا پلٹتے ہیں، اور تصورات و رجحان کو جو پستیوں سے بلندی کی طرف دعوت دے کے لے جاتے ہیں، وہ مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ ایک کنیز پر عاشق ہو گیا، وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ وہ کنیز ایک زرگر پر عاشق تھی۔ یہ عشق در عشق سلسلہ چلتا رہا، بادشاہ نے اسے حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد وہ زرگر فوت ہو گیا۔ اس کا جو کیفیات تھیں اس کنیز کی، اس خوبصورت دوشیزہ، اس حسن و جمال، اس ماہ پیکر خوبصورت لڑکی کے، اس کے دل کے اندر جو جذبات محبت تھے وہ بھی سرد ہوئے، مزاج نرم گرم ہوا، وہ جوانی کے اثرات مدھم ہوئے، وہ حسن و جمال خاک میں مل گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، تو نہ اس لڑکی کے دل میں زرگر کا جوش عشق رہا، اور نہ بادشاہ کے مزاج میں اس کنیز کا خیال محبت جو تھا اندر وہ ختم ہو گیا۔ اپنی اپنی جگہ دل سرد ہو گئے۔ تو جناب رومی یہاں کے فرماتے ہیں کہ جو عشق ایسے اسباب کے ساتھ رونما ہو، جو اسباب فانی ہوں، زوال پذیر ہوں، ایک موقع پر جا کے وہ عشق ختم ہو جاتا ہے، وہ عشق نہیں رہتا۔ اور وہ عشق جس کے اسباب ختم نہ ہونے والے ہوں، جو عشق زوال پذیر نہ ہو، اور اس کے اسباب و لوازمات و وسائل، ذرائع و قرائن اتنے روشن جلی اور غیر فانی ہوں
وہ عشق مرے گا کیا، وہ تو دم بدم ترقی کرتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجازی جلن کو، مجازی سوز و ساز و طلب کو عشق سے تعبیر تو کر دیا ہے، مگر حقیقت میں یہ عشق نہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ لفظی مشارکت کے علاوہ تم اس میں ایک قدر مشترک دیکھو۔ قدر مشترک کیا ہے؟ جلن، سوز، تڑپ، بے صبری، چیخ و پکار، رونا، بے آرامی محبوب کے سوا، یہ مجاز میں بھی ہے اور حقیقت میں بھی۔ تو اس قدر مشترک کی بنا پر میں نے لفظ عشق سے تعبیر کر دیا ہے۔ جناب سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی جگہ یہ بات درست ہے کہ مجاز بھی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ اہل کمال کو، طالبین کمال کو جب کمال حاصل نہیں ہوتا تو وہ مجاز کے راستے سے حقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو عشق کہنا بے ادبی نہیں، یہ بھی حقیقت پر اثر انداز ہو رہا ہے، چونکہ مجاز کے ذریعے وہ حقیقت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جتنا یہ مجازی سلسلہ ہے دنیا میں، اس میں بھی تو حسن الہی کا جلوہ تو موجود ہے نا، تو اس ایک جلوے کی ایک کرن کو پکڑ کر لوگ حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں، تو اسے عشق کہنا روا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں کہ عشق ختم نہیں ہوتا۔ یہ مجازی جو عشق ہے نفسانی، اس کو عشق کہنے کے بجائے اس کو ہوس کہنا چاہیے، چونکہ ہوس ختم ہو جاتا ہے اور عشق ختم نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے کہ مگس کندو پروانہ آتش گزید، ہوس دی کرو عاشقی دیگر است۔ آپ دیکھیں پروانہ، اسے پتہ ہے کہ موت ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، اور مکھی اسے پتہ ہے کہ آگ کی طرف موت ہے، یہ گڑ کی طرف چلی جاتی ہے، شمع کی طرف نہیں جاتی، اور پروانہ گڑ کی طرف نہیں جاتا، شمع کی طرف چلا جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے محبوب کے جلوے دیکھتا ہے۔ جب محبوب کو دیکھے تو موت بھول جاتا ہے، محبوب کو دیکھے تو موت بھول جاتا ہے، اور جو چیز موت کو فراموش کر دے وہی حقیقت ہے، اور وہی محبوب حقیقی کا حقیقی جلوہ ہوتا ہے۔